یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اپنے لگنے سے پہلے ہی اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیتی ہے اور انسان کی نفسیاتی شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ میں ہوں عمر وسیم پنسوتا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہم زندگی کے اندر بہت سارے معاملات میں الجھ جاتے ہیں، لیکن اس معاملات سے نکلنے کے لیے ہم ایک عارضی سہارا لیتے ہیں، اور اس عارضی سہارے کو لے کر ہم اپنے اصل اور اخروی دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جھوٹ کی۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی زندگی میں در آئے تو اس کے نقصانات اس کے فوائد سے کہیں زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارا مائنڈ جو ہے اس کے پریکاشنز لیتا ہے۔ ہم وقتی فائدے کے لیے ہمارا نفس ہمیں اس طرف موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم جھوٹ بول لیں، تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ ہماری شخصیت، ہمارے مائنڈ کے اندر ایک پورا ریورس سسٹم چلتا ہے۔ تو انسانی جسم میں 266 کے قریب رگیں ہوتی ہیں۔ ہر رگ کسی محسوسات یا ایموشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ جیسے ہی ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو ایک نیچرل جو اس کا پیراڈائم ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو کنفلکٹ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو وقتی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی زندگی کے اندر اور اس کو دوسرے کی زندگی کے اوپر وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بات میں آپ کو آگے بتاؤں گا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبائر گناہ کے اندر رکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے ایک روایت ہے کہ جو کہ صحیح مسلم میں درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کبائر گناہوں کی بات کی، جن میں والدین کی نافرمانی اور اسی طرح شرک کرنا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا اس سے بھی بڑے کبائر گناہ کے متعلق نہ آپ کو بتاؤں؟ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی دینا یہ کبائر گناہ کے اندر شامل ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی بعض جگہ پہ 4 خصلتیں ہیں اور بعض جگہوں پہ 3 ہیں، تو اس میں بھی جھوٹ بولنے والے کو منافق، جو پکا منافق ہے، وہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اس کا نام اللہ کے ہاں جنت میں شامل ہونے والے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا نام جہنم کے لوگوں میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ سے بچاتے ہوئے جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی یہ جو اتنی کبائر گناہ میں، اور پھر اس پہ بھی جو ترجیح دینے کے لیے فرمایا کہ میں تمہیں کبائر گناہ نہ بتاؤں، تو جھوٹ کو کیوں مینشن کیا گیا؟ جھوٹ بنیادی طور پر جب ہم بولتے ہیں تو اس سے ہماری شخصیت کا جو پورا سٹرکچر ہوتا ہے، آپ کو اپنے گرد و نواح کے اندر اور فیملی میں بہت سارے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہوگا جو بہت پکے اور سچے مسلمان ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ ان کے کردار کی خاص خاصیت ہوتی ہے، ان کے کردار میں ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے، ایک وقار ہوتا ہے۔ وہ حلیم ہوتے ہیں لیکن اپنے وقار کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جو خود خاصیت تھی وہ یہی تھی کہ وہ وقار اور حلیم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کا ایک روب تھا۔ تو یہ سچ کی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو کھڑا کرتی ہے۔ انسان اپنے وقتی فائدے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کا اعتبار اور اعتماد لوگوں سے اٹھ جاتا ہے اور لوگ اس کو جھوٹنا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عام روٹین کی باتیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ اس کے ذریعے پھر انسان کو غصہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس غصے کے نتیجے میں اس میں حسد، بغض، غیبت، کینہ اور اس طرح کی برائیاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں، جو اس کی شخصیت کو عام انسانوں سے اس لیے بھی منفرد کر دیتی ہیں کہ وہ اپنے تئیں اپنے اندر اپنے ضمیر کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ضمیر بے حس ہو جاتا ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہوئے اسے کوئی آر اور شرم محسوس نہیں ہوتی۔ وہ اسی حدیث پہ پھر چلا جاتا ہے کہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہو جاتا ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جھوٹ اگر ہم بولتے ہیں تو اس کو چھوڑا کیسے جائے، اور پھر جھوٹ شروع کیسے ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ دنیا میں سب سے بچہ جو پہلا جھوٹ بولتا ہے وہ ماں کی گود سے سیکھتا ہے، خوف کی وجہ سے، وہ ماں کے ڈر کی وجہ سے، وہ ماں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے۔ تو بچے کو اعتماد اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کی شخصیت اسی دن سے تباہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کو بتائیں کہ بیٹا تم سچ بولو، اور سچ کے ساتھ اگر کوئی غلط بات ہوگی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا یا کہوں گی۔ تو یہ ایک اس کی شخصیت کا پہلا پیراڈائم والدین بناتے ہیں۔ اگر آپ نہیں بنائیں گے تو وہ شخصیت جو ہے وہ
پر اعتماد اور بااعتماد شخصیت نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح جو انسان ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے سے بچنا چاہتا ہے تو بہت آسان سا طریقہ ہے کہ آپ روزانہ شام کو جب سونے لگیں تو ایک نوٹ بک لیجئے یا اپنے موبائل کے نوٹس کے اوپر جا کر اپنے سارے دن کی جو مصروفیات تھی، جو مشغولیات تھی آپ میں، اس میں جا کر یہ دیکھیے کہ آپ نے آج کے دن میں کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ پھر اس جھوٹ کو آپ یہ دیکھیے کہ کون کون سے ایسے تھے جو نہ بولتے تب بھی گزارا ہو سکتا ہے، جن کو آپ چھوڑ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ ان کی ایک لسٹ بنائیں اور ان کی کوشش کریں ایک ہفتے تک، اور پھر اس کے بعد اس سے بڑے جو تھے اور جن کو آہستہ آہستہ اس طرح ایک جو عادت ہے وہ روٹین جو ہے وہ آہستہ آہستہ 1 ماہ سے 1.5 ماہ کی ایکٹیویٹی اگر آپ مسلسل کانشیس کریں گے تو یہ اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہونی چاہیے اللہ سے دعا بھی مانگیں اور اس دعا کے ساتھ اللہ پہ کامل یقین رکھیں، اور اللہ پہ کامل یقین رکھتے ہوئے جھوٹ کے وقتی فائدے کو پس پشت ڈالتے ہوئے سچ کے تھوڑے اور عارضی نقصان کو لے لیجئے۔ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے اندر ایک نئے اور منفرد قسم کے راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے جو آپ نے پہلے زندگی میں شاید محسوس نہ کیے ہوں۔ اس پریکٹس کو بڑھاتے رہیے تو امید ہے انشاءاللہ آپ اس بیماری سے اور اس خطرناک قسم کی برائی سے جان چھڑا لیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔